السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون ہے جو آسمان و زمین میں زمین سے تم کو رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اگر ہے تو دلیل لاؤ، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 64 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، 64، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے 4 آیات آپ کے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، اور یہ 5ویں آیت ہے جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت عامہ، ربوبیت عامہ، عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، اس پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بے شمار مثالیں جا بجا موجود ہے، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ یہ آخری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جن معبودوں کو تم پوج رہے ہو کیا وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کے سامنے جھکا جائے؟ ایک معمولی ملازم جو ہوتا ہے کسی دکان کے اندر، کسی فرم کے اندر، کسی کمپنی کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر، تو وہ بھی اس کمپنی، اس فیکٹری، اس دکان کے مالک کے اصول اور ضابطے کا پابند ہوتا ہے، اور اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی بسنے والے مخلوقات ہیں وہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ جبکہ دکانوں میں کام کرنے والا، فرموں میں کام کرنے والا، کمپنیوں میں کام کرنے والا اور فیکٹریوں میں کام کرنے والا جو مزدور ہوتا ہے، جو وہاں پر کام کرنے والے جو دوسرے اسٹاف ہوتے ہیں، وہ غلام نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اصل یہی دلیل ہوتی ہے کہ جب اس کمپنی کا، اس فیکٹری کا، اس فرم کا اور اس دکان کا مالک یہ ہے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ اسی کی مانی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورے کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں انکلوڈنگ انسان کے ایک ایک چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے آنکھوں کا، اس کے کانوں کا، اس کے سننے کا، اس کے جاننے کا، اس کے دھڑکنوں کا، اس کی سانسوں کا، اس کے رگوں میں بہنے والے خون کا، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو پوچھا ہے کہ جب ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تنہا مالک ہے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے کیسے جھک رہے ہو؟ مٹی پتھر کے بتوں کے سامنے کیسے جھک رہے ہو؟ درختوں کے سامنے کیسے جھک رہے ہو؟ سورج اور چاند ستاروں کی پوجا کیسے کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیدا ہوا انسان، اس نے ان کو پیر اور اپنا ماوا ملجا بنا کر کے، اس کو اپنا غوث بنا کر کے، اس کے قبر کے اوپر مزار بنا کر کے اس کے سامنے جھک کیسے رہے ہو تم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پوچھا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا؟ کرتا ہے نا؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر آن زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کر رہا ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو بنا دیا، کس چیز سے؟ مٹی سے، اور پھر آدم کے ریڑھ سے ایک پانی نکلا جس سے دوسرے انسان پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آدم زندہ، اور زندہ سے وہ مردہ، اور پھر اس سے دوسرا انسان پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تو ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری دنیا کو ختم کرنا چاہے گا سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر آئے تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البروج آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا
ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، بہت سخت ہے. انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ تم کو قیامت کے روز پیدا کرے گا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بے شمار مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں دی ہے. عقلی دلیلیں بھی دی ہے، نقلی دلیلیں بھی دی ہیں کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان پیدا ہوا، مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوگا، ان تمام کے ان باطل خیالوں کے لیے، اس کی تردید کے لیے، اس کے رد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بے شمار دلائل اسی قرآن کریم میں دیے ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے دلیل دیتے ہوئے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ نے فرمایا وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا. لیکن دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے پیدا کرنا زیادہ آسان ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیے، ہم نے بتلایا تھا جب کوئی پروڈکٹ تیار کرنا ہوتا ہے تو پہلے کیا بنتا ہے؟ سمپل. اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اسی طرح سے بناؤ. تو سمپل بنانے میں زیادہ محنت لگتی ہے، اس کے بعد میں اس کی نقل کرنے میں زیادہ محنت نہیں لگتی ہے. اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر فرمایا ہے کہ جب پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تو اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا فرمانے میں زیادہ آسان ہے. اور اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اے الہ مع اللہ، اس لیے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان قدرت کے کاریگریوں میں اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ اور جواب کیا آئے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اسٹیپ میں کہا، آپ دیکھیں گے ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کوشچنز پوچھے ہیں. یہاں پر بھی اللہ نے دوسرا کوشچن کیا وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے اس کے رزق کو کس سے جوڑ دیا؟ زمین سے جوڑ دیا. لیکن یہ مت سمجھیے کہ صرف زمین ہی رزق کے افزائش میں فیکٹر ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر اور بھی فیکٹرز ہیں. سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر قوت رویدگی پیدا کی. آپ کچھ بھی ڈالیں گے بیج، زمین سے کیا ہوگا؟ پودے کی شکل میں نکلے گا، پیڑ کی شکل میں نکلے گا، اس میں پھل لگیں گے، پھول لگیں گے، پتے لگیں گے. یہ قوت کس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی؟ زمین کے اندر دی. زمین کی تاریکی میں بیج گراتا ہے کسان اور پھر وہی پودا بن کر کے، پیڑ بن کر کے نکل آتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے ہمارے علاقوں میں ناریل کیسے نکلتا ہے؟ اب دیکھیے سپاری کیسے نکلتا ہے؟ دوسرے علاقوں میں دھان، گیہوں وغیرہ کیسے نکلتا ہے؟ یہاں بھی نکلتے ہیں. کیسے نکلتا ہے؟ بیج کو ڈالا جاتا ہے زمین کے اندر اور زمین کے اندر اللہ نے وہ قوت دیا ہے کہ اس کو وہ اگا دیتا ہے. یہ پہلا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ سورج کی گرمی. سورج کی گرمی سے سمندر یا دریاؤں کی سطح پر جو پانی ہوتا ہے وہ پانی بھاپ بن کر کے اٹھتا ہے اور جا کر کے کیا بن جاتا ہے؟ بادل بن جاتا ہے. تیسرا فیکٹر ہے ہوا. ہوا اس بادل کو اللہ کے حکم سے جہاں لے جانا ہے وہاں لے جا کر کے برسا دیتا ہے. ہوا تیسرا فیکٹر ہے. اور چوتھا فیکٹر کیا ہے؟ بلند پہاڑ یا بلند طبقہ جہاں پر کولڈ ہوتا ہے، کولڈنیس، وہی کولڈنیس اس بادل، اس بھاپ کو پھر سے پانی میں بدلتا ہے اور پھر بارش برستی ہے اور تب جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ بارش برسنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پودوں کے اندر ہریالی پیدا کر دیتا ہے. کہاں سے آئے ہوئے پودے ہوتے ہیں، جو بیج ہوتے ہیں جو کہیں پر گر گیا، اللہ نے بارش برسایا پھر وہ نکل گیا، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر جو زمین ہے، یہ جو سورج ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو بارش کی بوندیں ہیں، ان تمام کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم لوگ بھی جانتے ہیں، سب جانتا ہے. معمولی انسان جو کچھ نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے کہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ رزق کا مالک اگر انسان ہوگا تو بہت سارے لوگوں کے رزق کو ہی روک دے گا. اپنے فخر اور دشمنی کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کے رزق کو ہی روک دے گا، وہ دے گا ہی نہیں لوگوں کو رزق. رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الطارق آیت نمبر 11 اور 12 میں فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش کو لوٹانے والا ہے. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والا ہے. زمین تو قیامت کے دن پھٹے گی، لیکن زمین آج بھی پھٹتا ہے.
تب تو اس میں سے بیج نکلتا ہے، تب تو اس میں سے پودے نکلتے ہیں، تب تو اس میں سے پیڑ نکلتا ہے، زمین پھٹتا ہے اور وہاں سے کوپلیں نکلتی ہے، پھر وہی کوپل پیڑ اور پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر وہی پیڑ اور پودا لوگوں کو پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، دوسری چیزیں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں فرمایا کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ دیکھو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا، بارش سے جو بابرکت پانی زمین پہ پڑا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل پھول، پیڑ پودے، فصل اور دانے وغیرہ غلے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگا دیے ہیں، تم خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اور ان تمام پروسیجر میں جو عقل والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ کون ہے جو آسمان و زمین سے تم کو رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ اور اگر ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں سیاروں کی وجہ سے، فلاں جو ہے دیوتا خوش ہو گئے اس کی وجہ سے بارش برسا، تو اللہ نے ان کے لیے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہیے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو برہان دو، اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن اگر برہان نہیں دے سکتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت میں کسی کو شامل مت کرو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ایک مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرے گا، اس میں اگر اس کا کوئی شریک نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کے عبودیت، اس کے عبادت میں، اس کے معبود ہونے میں، اس کے الہ ہونے میں، اس کے رازق خالق مالک ہونے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی باتیں بیان فرمائی ہے جس میں ہم لوگوں کے لیے بے انتہا نصیحتیں ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔